فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں، اور اس تفسیر کو پیش کرنے کا اعزاز جس ناشر کو حاصل ہوا ہے وہ ہے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ عرض ناشر میں بیان کرتے ہیں کہ قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک عظیم اور پروقار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ حاضہ کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمر ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو روح و بدن سے مرکب، عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمات سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت و ارتقاء کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بلندی اور تازگی کے لیے زہد و تقوی سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آیات قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علماء اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں بر صغیر پاک و ہند کے اہل تشیع و اہل سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن کریم کے متعدد تراجم و تفاسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم و تفاسیر لکھنؤ، انڈیا کے مترجمین و مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ لکھنؤ کی اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، لہذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے
بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر قرآن الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد 8 قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجت المسلمین حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی صاحب مد ظلہ تعالی کی غیر معمولی مساعی اور شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ حاضہ کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حزب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی و عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنے قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ سورہ فصلت، اس سورہ مبارکہ کا نام حامیم سجدہ بھی ہے چونکہ شروع میں حامیم ہے اور اس میں ایک آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ واجب ہے، اسی لیے اس سورہ کو حامیم سجدہ کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کو فصلت اور مصابیح کا نام بھی دیا گیا ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام کی روایات میں اس سورہ کو حامیم سجدہ کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی زندگی میں نہایت مشکل حالات میں نازل ہوئی تھی کہ اس وقت مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ ابھی ابن کعب راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اسے قیامت کے دن تا حد نگاہ روشنی اور خوشی ملے گی اور دنیا میں وہ قابل رشک، قابل ستائش اسے زندگی نصیب ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم خدائے رحمان رحیم کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اس ذات کی نازل کردہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی تشریح کے لیے سورہ فاتحہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے اور انسانیت کے لیے اپنے اندر دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق بے پایاں رحمتوں کا ایک سمندر لیے نازل ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں ایک عربی زبان کا قرآن علم رکھنے والوں کے لیے۔ جب آیت کا آغاز ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات اور مضامین میں کسی قسم کی پیچیدگی اور ابہام نہیں ہے، دلائل واضح ہیں، براہین غیر مبہم ہیں۔
کسی آیت کا کسی دوسری آیت سے اختلاط نہیں ہے، نہ ایک مضمون دوسرے مضمون سے متصادم ہے کہ اسے اپنا دستور حیات بنانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئے۔ قرآنی اسلوب بیان میں وضاحت کو بنیاد بنایا گیا ہے تاکہ اس میں غور کرنے والے اس سے روشنی حاصل کر سکیں اور فہم سلیم رکھنے والے اس کے ملکوتی مفاہیم سے فیض لے سکیں۔ قرآن عربین اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے جس قوم کو اس مشن کا ہراول دستہ قرار دیا گیا اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، چنانچہ عربوں کے سادہ فہم لوگ بھی اس کلام کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسامی نے یہ اس آیت کے ذیل میں جو واقعہ لکھا ہے وہ بہترین مثال ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آیت کے آخر میں غفور الرحیم پڑھا تو ایک عرب بدو نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ بولا پھر پڑھو۔ میں نے پھر غفور الرحیم پڑھا، پھر میں متوجہ ہوا کہ میں تو غلط پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے پڑھا واللہ عزیز حکیم تو بدو نے کہا اب درست پڑھا ہے۔ میں نے پوچھا تم نے کیسے سمجھا؟ کہا اللہ عزیز و حکیم ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اگر غفور الرحیم کا ذکر آتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ لقوم یعلمون، یہ قرآن ایسی قوم کے لیے ہے جو اس کے معنی کا علم رکھتی ہے، خواہ عرب ہو یا غیر عرب۔ چونکہ قرآن کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لیے عرب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے اگر ہم یعلمون کے معنی کے بعد معنیہ کو مفعول تصور کرتے ہیں۔ اگر ہم یعلمون کو متروک المفعول تصور کرتے تو آیت کا یہ مطلب بنتا ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی قرآن سے استفادہ وہی لوگ کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن کی توقعات علم والوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، بشارت دیتا ہے اور تنبیہ بھی کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا ہے، بس وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا جاتا ہے اس عربی قرآن میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے اپنی ابدی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ در حقیقت تنبیہ بشارت سے کم اہمیت نہیں رکھتی، چونکہ بشارت حاصل کرنے والوں نے تنبیہ سے فائدہ اٹھایا ہے، اور تنبیہ جو ہے وہ بشارت کے لیے زمینہ ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر کے پاس قبول حق کا ارادہ نہیں تھا، چونکہ ان کی عقلوں پر اندھی تقلید کا تالا لگا ہوا تھا۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل غلاف میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بھاری پن، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ بس تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کی تشریح ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ لفظ کہا گیا کہ پردہ غلاف وغیرہ جس میں کوئی چیز چھپائی جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہمارے دل تو غلاف کے اندر محفوظ ہیں، اس میں ہمارے اپنے عقائد کے خلاف کوئی بات جا ہی نہیں سکتی، لہٰذا ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور ہمارے کانوں میں تو بہرا پن ہے جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سن سکتے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، مفادات کا، آبائی تقلید کا اور مصلحتوں کا پردہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دنیا میں ہیں اس سے ہم تو بہت دور ہیں. آپ اپنی وادی میں یہ کام کریں، ہم اپنی وادی میں کام کرتے ہیں. یعنی آپ اپنی توحیدی تحریک چلائیں، ہم آپ کے خلاف اپنی مشرکانہ طاقت صرف کریں گے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. کہہ دیجئے میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا تم اس کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور تباہی ہے ان مشرکین کے لیے. اس آیت کی تشریح کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 بھی ملاحظہ آپ فرما سکتے ہیں. فاستقیموا الیہ، اس واحد معبود کی طرف سیدھے رہو، دائیں بائیں طرف انحراف نہ کرو، تمہاری منزل ایک ہی رب کی بندگی ہے، اس سے انحراف کرنے والے ہلاکت میں ہیں. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ سورہ مکے میں بعثت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے، جبکہ زکوٰۃ تو ابھی واجب نہ تھی. زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں نافذ ہوا ہے، لہٰذا یہاں زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی زکوٰۃ نہیں بلکہ مطلق صدقہ ہے کہ مشرکین ایام حج میں مسلمانوں پر کچھ خرچ کرنے سے پرہیز کرتے تھے، یا یہ کہ مشرکین مال کی محبت زیادہ رکھتے تھے اور غریب پروری کی حس ان میں نہیں تھی، جو بہت بری صفت ہے. واضح رہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم مدینے میں نافذ ہوا، لیکن یہ لفظ واجب زکوٰۃ کے علاوہ ہر قسم کے مالی انفاق کے لیے متعدد مکی سوروں میں استعمال ہوا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، نمل کی آیت نمبر 3، سورہ لقمان کی آیت نمبر 4، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ ہر اس مال کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، خواہ واجب ہو یا مستحب ہو. واجب زکوٰۃ میں زکوٰۃ، عشر، خمس، فطرہ، کفارات وغیرہ سب شامل ہیں. بعد میں فقہ نے فقہی ابواب مرتب کرتے ہوئے واجب زکوٰۃ کے لیے یہی لفظ زکوٰۃ مختص کیا اور دیگر واجبات کے لیے دیگر الفاظ جیسے خمس وغیرہ مختص کیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، یقیناً ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا اس کا یہ وصف ہوگا کہ وہ ممنون نہ ہوگا. ممنون کے دو معنی مشہور ہیں، ایک یہ کہ غیر مقطوع دائمی ثواب ہوگا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ ثواب ایسا ہوگا جس کا احسان جتایا نہیں جائے گا. احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا ایک معیوب عمل ہے. حضرت علی علیہ السلام سے روایت یہ ہے کہ نیکی صفائی ذہن سے مٹا کر زندہ رکھو، کیونکہ احسان جتلانا احسان کو برباد کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا جنت میں جو نعمتیں میسر ہوں گی انہیں جتلایا نہیں جائے گا، کیونکہ جتانے سے ذہن پر ناقابل تلافی بوجھ آ جاتا ہے. چنانچہ فرمایا نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایزا دی جائے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا
وہی تو عالمین کا پروردگار ہے۔ اس کی تفسیر ملاحظہ کیجئے، قل ائنکم لتکفرون سے مراد یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب اور تمہاری زندگی چلانے والا وہ ہے جس نے زمین کو 2 یوم میں خلق کیا۔ اچھا، یوم سے مراد اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد کا دن نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ان دنوں کے وجود میں آنے سے پہلے کا ذکر ہے، لہٰذا یوم سے مراد یہاں مرحلہ لینا پڑے گا۔ 2 مرحلوں سے مراد ممکن ہے کہ وہ 2 مرحلے ہوں جن سے زمین موجودہ شکل اختیار کرنے کے لیے گزری ہے۔ پہلے مرحلے میں زمین جو تھی وہ سیال مادے کی صورت میں تھی۔ اس وقت زمین کا اندرونی حصہ سیال اور آتشی تھا، لہٰذا کسی زمانے میں پورا کرۂ ارض سیال تھا۔ دوسرے مرحلے میں اس کے اوپر کی سطح سرد ہونا شروع ہوئی۔ ارضیاتی ماہرین کا یہ تخمینہ ہے کہ زمین کے اوپر کے حصے کو سرد ہونے میں 2000 ملین سال لگے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، پھر بھی تم اللہ کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو، کیا اس مد مقابل کا اس زمین کی تخلیق میں، اس زمین کو 2 مرحلوں میں موجودہ شکل میں لانے میں کوئی حصہ ہے؟ ذالک رب العالمین، عالمین کا رب وہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے آمادہ کیا۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دی، اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے جس سے اس زمین میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کا اندرونی حصہ مائع اور سیال صورت میں ہے اور زمین کی سطح جامد صورت میں ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو حرکت زمین کی وجہ سے اس کی بیرونی سطح ڈول جاتی۔ اس طرح پہاڑوں نے زمین کو ڈولنے سے محفوظ رکھا ہے اور اس میں برکتیں رکھ دی۔ ایک مہربان ماں کی مانند آرام دہ گہوارے کی طرح بنا دیا، جس میں نہ صرف انسانی زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم ہیں، بلکہ انسانی مختلف ذوق کی تسکین کا سامان بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فیض جو ہے وہ خاک خلق فرمائی، اس کے ساتھ لطیف ہوا اور سیال پانی خلق فرما کر ان پر سورج کی حرارت ڈال دی، جس نے پانی کو ہوا میں اٹھایا، بارشیں برسائیں، نہریں چشمے جاری کیے۔ اسی حرارت نے پانی اور ہوا کے ساتھ مل کر زمین کو نمو کی طاقت بخشی۔ ان سب نے مل کر کرۂ ارض کو پر برکت بنا دیا۔ اس کرۂ ارض کے باشندوں کے لیے روزی کی تقدیر سازی کی، اہل زمین کی معیشت کے لیے ضروری چیزوں کی حدود و قیود کا تعین فرمایا، ان چیزوں کی خاصیت اور فعالیت مقرر فرمائی۔ یہ تکوین و تخلیق کے مراحل کی بات ہے۔ مثلاً پہاڑوں کی تشکیل، زمین بابرکت بنانے اور اہل ارض کے لیے روزی اور معیشت فراہم کرنے میں اسے محض 4 دن لگے۔ بعض بزرگ مفسرین کے نزدیک ان 4 دنوں سے مراد سال کے 4 موسم ہیں جو زمین کی موجودہ شکل میں آنے کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اس نظریے کے تحت ان آیات میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں 4 دنوں کا ذکر ہے، باقی 2 دنوں کا ذکر نہیں ہے، اور ماں بینہما کا بھی ذکر نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین کی تخلیق پر 2 دن لگ گئے اور زمین کو قابل سکونت بنانے پر بھی 2 دن لگے ہیں، مجموعاً 4 دن ہو گئے۔ اس نظریے کے مطابق ان دونوں آیتوں کا مفہوم اس طرح بنتا ہے: تم اس اللہ کے منکر ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکتیں رکھی اور سامان معیشت فراہم فرمایا 4 دنوں میں۔
زمین کے باشندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق روزی فراہم فرمائی قرآنی تعبیر کا لفظی ترجمہ ہے سوال کرنے والوں کے مطابق۔ نیز سوال میں صرف ضروری اور لازمی چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ انسان من و سلوہ کے باوجود مسور اور پیاز اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے مختلف لذتوں کی چیزوں کا سوال کرتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے فراہم فرمائی ہیں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے کہا دونوں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا کراہت سے۔ ان دونوں نے کہا ہم باخوشی آ گئے۔ تفسیر میں لفظ استوا کے بعد علی مذکور ہے تو اس صورت میں استوا کا مطلب استقرار ہوتا ہے، اور اگر استوا کے بعد الہ مذکور ہے تو اس صورت میں استوا متوجہ ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اس آیت میں السمائی بنانے کے قصد و ارادے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ سما سے تاخیر زمان مراد لینا ضروری نہیں، یہ لفظ ترتیب بیانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ترتیب زمان کے لیے ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تقدیم و تاخیر پر بحث غیر ضروری ہے، چونکہ ارادہ الہی زمانی نہیں ہے، خود زمانہ مخلوق خدا ہے۔ اب یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا کہ واہیہ دخان، جب یہ آسمان ابھی دھوئیں کی حالت میں تھا اس وقت اسے خلق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دھوئیں سے مراد وہ منتشر مادہ ہے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے فضا میں ایک غبار کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ممکن ہے یہ مادہ وہی ہو جسے آج کل کے سائنسدان نیوبیلا کہتے ہیں، تاہم ان سائنسی نظریات پر جو تھیوری کے مراحل میں ہوتے ہیں قرآنی حقائق کا انطباق کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو بلایا کہ عدم سے منصۂ وجود میں آ جاؤ، نیستی سے صفائی ہستی پر نمودار ہو جاؤ۔ یہ ارادہ الہی کے لفظ کن کی طرح ایک لفظی تعبیر ہے۔ طوعاً و کرہن یعنی خوشی سے آؤ یا کراہت سے، یہ ارض و سما کے لیے خوشی اور کراہت کا موجود ہونا شعور کی دلیل ہے، جیسا کہ سورہ زلزلہ میں فرمایا اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا زمین کا گواہی دینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ملنا شعور کی دلیل ہے۔ نیز اس حکم میں خوشی اور کراہت میں سے ایک کے انتخاب کا بھی اشارہ ملتا ہے اور انتخاب دلیل شعور ہے۔ اللہ کے حکم تکوینی کی اطاعت کا اظہار ہے کہ ہم خوشی یعنی فطرت سے مانوس ہو کر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اگرچہ تخلیق الہی عین فطرت ہے اور توأن کے علاوہ دوسری صورت واقع نہیں ہو سکتی، تاہم عام فہم لفظوں میں حکم الہی کے نفاذ کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے وہ ظن و تخمین اور مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر انہی 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا۔ یہ سب بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر سازی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دخان 2 دن یا 2 مرحلوں میں 7 آسمان کی صورت میں آ گیا۔ ان مرحلوں کے بارے میں بشر کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں، اور جو کچھ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے وہ ظن و تخمین اور مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان 7 آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان کو اس سے متعلق حکم بتا دیا، ہر ایک آسمان کو اپنا اپنا نظام
دے دیا۔ اس سے بظاہر اشارہ ملتا ہے کہ ہر آسمان کا نظام، تصور، زمان و مکان اور دیگر فزیکلی خصوصیات اور اقدار اور پیمانے مختلف ہیں۔ جس طرح زمین کی کشش سے نکلنے کے بعد اوپر اور نیچے کا تصور بدلتا ہے، ممکن ہے دوسرے آسمانوں میں تمام یا بیشتر پیمانے بدل جاتے ہوں۔ چنانچہ جنت کی زندگی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہاں انسان جو چاہے گا مل جائے گا، یعنی جنت میں انسان کا ارادہ نافذ ہے۔ دنیا میں ہم اپنے ارادوں کو علل و اسباب کے مراحل سے گزارنے کے بعد نافذ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے ارادوں کو اللہ کے دیے ہوئے نظام میں انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ اس بات سے انکاری ہے کہ چیزیں سبب کے بغیر نافذ ہوں، مگر جنت میں صرف ارادہ کافی ہوگا۔ جو پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا کہ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن ستاروں کہکشاؤں کا وجود ہمارے لیے محسوس یا قابل محسوس ہے، وہ سب آسمانی اول سے مربوط ہیں۔ دیگر آسمانوں کے بارے میں انسان کو کچھ علم نہیں ہے۔ ان ستاروں سے قریب ترین آسمان کو آراستہ کیا اور تحفظ کا بھی ذریعہ بنایا ہے، یعنی شیاطین سے بچنے کا ذریعہ۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کا آسمان اول میں ہی داخلہ ممنوع ہے۔ آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے آپ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 اور 7 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر طاقت پر غالب آنے والے دانا کی تقدیر سازی ہے، اپنی قہاریت اور دانائی کے تحت ترتیب، تنظیم اور قدرتی تقنین ہے، جس میں اپنی صنائیت اور قادریت کے ساتھ حکیمانہ تدبیری رموز ودیت فرمائی۔ انہی تقدیری رموز کے ستون پر کائنات قائم ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی۔ جب ان کے پاس پیغمبر آ گئے تھے ان کے سامنے اور پیچھے سے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، بس جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ تفسیر میں وہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آرَزُوا، اگر یہ لوگ ان تعلیمات سے منہ پھیر لیتے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کے عذاب کے لیے تیار رہیں جو عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عرب کے رہنے والوں کو ان دونوں قوموں کے تباہ شدہ آثار کا علم تھا۔ اس جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس رسولوں کا ایک سلسلہ جاری رہا، من بین ایدہم، ان کے ہم عصر رسول تھے، ومن خلفہم، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے، یا ممکن ہے مراد یہ ہو کہ رسولوں نے انہیں ہر طرف سے اللہ کا پیغام پہنچایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس طرح شیطان ان لوگوں کو گمراہی کے لیے ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، جس طرح شیطان نے خود کہا پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا۔ اللہ تعبدو الی اللہ، حالانکہ ان سب رسولوں کا پیغام صرف یہ تھا کہ صرف ایک ہی معبود یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور ان لوگوں نے اس دعوت کو یہ کہہ کر رد کیا کہ بشر اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو اگر زمین پر اپنا نمائندہ بھیجنا منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ اصل میں مشرکین جو تھے وہ رسالت و نبوت کے منکر تھے، اس انکار کے لیے یہ ان کا ایک بہانہ ہوا کرتا تھا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. مگر قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ دراصل قوم عاد اس زمانے کی سب سے طاقتور تمدن یافتہ قوم تھی اور ان کے تمدن کے آثار عرب کے دیکھنے والوں کو معلوم تھے۔ وہ اس بات سے بالکل غافل تھے کہ اللہ ہر طاقت سے زیادہ طاقت کا مالک ہے۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے منحوس ایام میں ان پر طوفانی ہوا چلا دی تاکہ ہم دنیاوی زندگی ہی میں انہیں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ سرسر عربک ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے۔ سرسر یہ شدید سردی کے لیے یا شدید آندھی کے لیے، تیز آندھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سائقہ کی توضیح یہ ہے کہ سائقہ اس صورت میں تھا کہ ایک شدید آندھی، طوفانی آندھی ان پر آئی جو کئی دن چلتی رہی، جس نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ یہ سزا چند منحوس دنوں میں انہیں دی گئی۔ جن دنوں ان پر عذاب آیا وہ قوم عاد کے لیے منحوس ایام تھے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ ایام ہمیشہ ہر شخص کے لیے منحوس ہوتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا سامان لے آیا اور ان کی یہ رسوائی صفحہ تاریخ پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور ادھر سمود کو تو ہم نے راہ راست دکھا دی تھی، مگر انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا رہنے کو پسند کیا تو انہیں ان کے اعمال کے سبب ذلت آمیز عذاب کی بجلی نے گرفت میں لے لیا۔ اس آیت کے لیے ہم قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 61، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لے آتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ قوم سمود میں سے چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ایمان والوں کو ان کے تقوی کی وجہ سے نجات مل گئی۔ وہ ایمان لانے کے بعد عمل کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف چلائے جائیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کے تقریباً تمام اعضاء کی گواہی کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ اس آیت میں کان، آنکھ، کھال کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گی۔ کان اور آنکھوں کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جس عضو سے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ عضو
इस बात की गवाही देगा। मसलन इस आँख ने वहदानियत पर दलालत करने वाले वाज़ेह और रोशन मुअज्जिज़ात को देखा था, फिर भी मुस्तरद कर दिया। इसके कान ने आयात इलाही को सुना था, लेकिन इस पर गौर करने की जगह इसको मुस्तरद कर दिया। या इसने अपने कानों से मोमिन की गीबत सुनी, हराम गना सुना, ये सब चीजें कान जो है वो गवाही देगा। इसी तरह इनकी खाल इन गुनाहों की गवाही देगी जो इसके जरिए या इसके सामने अंजाम दिए। वाज़ेह रहे अगर जुर्म सरजद होते वक्त इन आज़ा में शऊर और इदराक ना होता तो वो शहादत और गवाही देने के अहल ना होते। अगर दुनिया में इन आज़ा में शऊर और इदराक ना होता तो आखिरत में अल्लाह ने इनमें शऊर पैदा किया तो फिर ये गवाही तो नहीं कहलाएगा। गवाही ये है कि जो काम उसके सामने सरजद हुआ और उसके शऊर और इदराक में आया हो उसे इंदुल तलब बयान करे। इस आयत और दीगर आयत से ये बात सामने आती है कि इंसान ने जिस जिस्म के साथ दुनिया में जुर्म किया है इसी जुर्म के साथ उठाया जाएगा। वही सेल इकट्ठे कर दिए जाएंगे जिनसे दुनिया में उसका जिस्म मुरक्कब था। अगरचे दुनिया में जिस्म बदलता रहता है, ताहम अल्लाह के लिए ये काम दुश्वार नहीं है कि जिस जिस्म के साथ जुर्म सरजद हुआ है वही जिस्म हाजिर किया जाए। कोई जुर्म जवानी में सरजद हुआ है तो उस जिस्म से गवाही लेगा, बुढ़ापे में सरजद हुआ है तो उस जिस्म से गवाही ली जाएगी, चूंकि उसकी हर हरकत जिस्म के हर सेल के कोड में मलफूफ है। हमारे जहन में ये बात भी रहनी चाहिए कि क़यामत के दिन में जो निज़ाम और कानून तबीयत हाकिम होगा, ये आयत इस निज़ाम के तहत बात कर रही हैं और हम अपनी दुनिया में हाकिम निज़ाम तबीयत की रोशनी में समझ रहे हैं। हो सकता है कि वाकई में ऐसा ना हो, बल्कि इन आज़ा की गवाही की सूरत इससे भी ज्यादा और यकीनी हो जो हम समझ